بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا؟ جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی کہتی، حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے، تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا کہ جب درود پاک ایصال کرے، مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے
اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے, دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے, جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں, جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں. زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں, مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں, ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں, ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں آج, بھائی نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں, چچا نہیں ہیں, ماموں نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہمارا کچھ تعلق رہا ہے. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں, اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ, کوئی دعوت, کچھ خدمت نہ کرتے ان کی. تو آج ان کی خدمت, ان کی دعوت, ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں. قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے, میرے رشتہ دار, میرے دوست, میرے شاگرد, ہم ذرا سوچیں نا, جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا, جس ماں کا دودھ پیا, جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا. ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے, اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے. یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا. تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے, بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے. یہ ریت, یہ رواج, یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں. میں ایک مشورہ بھی دوں گا, اپنے بچوں کے سامنے, اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو. اپنے والدین, جن کے والدین نہیں, ان کی قبر پر جایا کرو. بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے, محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موت ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے. کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں, کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں, ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے, دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے, انٹلیکچوئلز ہوں, پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں, ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے. باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے, اس کو کفن دے, اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجئے. کچھ کنفیوژنز بھی ہیں, وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے, ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی, یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے. اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے, کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے, کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے, تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی. البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے, یاد رکھیے گا. اچھا, خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں. رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. اگرچہ قصداً جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ, جنازہ پڑھ لیا, اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے. میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے. ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے, ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما,
जमरात की रमी हो, हर कंकर पर कबीरा गुनाह माफ। लेकिन चलो ये तो साल में एक मौका है ना। मेरे अल्लाह की रहमत देखो, नबी पाक फरमाते हैं जो जनाजा लेकर 40 कदम चले उसके 40 कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब हमारे एक बड़ा अजीब रिवाज हो गया है, 2-2 कदम चलिए आवाज लगाते हैं। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी तरबियत फरमाते हैं कि आवाज भी लगानी है तो लगाओ कि 10-10 कदम लेकर चलें। चारों पाए पर 10-10 कदम लेकर चलना ये सुन्नत है। सदरुल शरिया बदरुत तरीका तहरीर फरमाते हैं, शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। लोग कहते चेहरा नहीं देख सकता, चेहरा भी देख सकता है। सिर्फ गुस्ल देते वक्त बिला हाइल उसके बदन को नहीं छू सकता है। अब चंद अहकाम सुन लिए, चंद फजाइल सुन लिए। अब आते हैं आज के बयान में मैसेज की तरफ। आज हम क्यों आए हैं, हमने इससे क्या इबरत ली है। हम एक मैयत को ईसाल करने आए हैं, एक मरहुमा की यूं समझिए कि याद में ये इज्तिमा हुआ है। कभी जनाजे में जाते हैं, कभी सोयम में जाते हैं, कभी 40वें में जाते हैं। कोई इबरत, कोई मैसेज अपने लिए लेते हैं कि नहीं। जनाजा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालों, जनाजा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा मैं। कब्रिस्तान की दुआ हम में से कईयों को याद होगी, उसमें भी पैगाम यही है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। हैं, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो, तुम पहले चले गए हो, हैं हम पीछे आने वाले हैं। ये पैगाम है कि हमारी बारी है। मगर न जनाजे के वक्त इबरत होती है, न सोयम में जाकर ख्याल आता है, न चहलम में जाकर ये फिक्र होती है कि आज किसी का सोयम, किसी का 40वां, कल मेरी बारी है। सुनिए, मेरे आका कब्र पर जाते तो क्या होता था। हालांकि नबी पाक वो हैं जिसके सदके हमारी मगफिरत हो रही है, जिनके सदके सबके गुनाह मुआफ होंगे। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार जनाजे में शरीक थे। इब्ने माजा की हदीस है, मेरे आका कब्र के किनारे बैठ गए, इतना रोए, नबी पाक ने इतने आंसू बहाए कि आपके चश्माने अकदस से निकलने वालों आंसुओं से मट्टी गीली हो गई। कब्र के किनारे बैठकर इतने आंसू सरवर कायनात ने बहाए। फिर फरमाया, इस यानी कब्र के लिए तैयारी करो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन हैं। आप वो हस्ती हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार नबी पाक से जन्नत खरीदी। मगर आप जब भी कब्रिस्तान जाते या कब्र के पास खड़े होते, कब्र का तस्करा होता, ज़ारो कितार रोते। एक बार सैयदना उस्मान गनी किसी कब्र के पास खड़े हुए तो इतना रोए कि आपकी आंसू से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। किसी ने पूछा, हुजूर आप महशर की बात पर, जहन्नम की बात पर इतना नहीं रोते, आप कब्र की बात पर इतना रोते हैं। कुछ इस तरह फरमाया कि कब्र ही पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो गया। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, हम सोचें, हम में कोई फ्लैट में रहता है, उसकी तमन्ना है बंगला हो जाए, बंगला छोटा है तो बड़ा हो जाए, मकान ईस्ट ओपन है तो वेस्ट ओपन हो जाए, आजकल सर्दियां हैं तो कंबल का एहतमाम है, गर्मियां हो तो लाइट, पंखा, यूपीएस, जनरेटर सब चाहिए, क्योंकि सुकून वाली नींद चाहिए। कितना रहोगे इस घर में? 50 साल, 60 साल, 70 साल, अगर जी भी लिया तो कब्र में कितना साल रहेंगे? वो कब्र में हवा होगी कि नहीं? छोटा घर अच्छा नहीं लगता, कभी देखिए कब्र 2 गज की कब्र होती है, खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा, करवट भी नहीं ले सकता। मगर आओ मैं बताता हूं, अगर अल्लाह राजी हुआ तो कब्र कितनी बड़ी हो जाएगी। 1000-2000 गज का बंगला देखकर हसरत करते हो ना, जिसमें पता ही नहीं कितना रहोगे, जिस कब्र में सुबह कयामत तक रहना है। उलमा फरमाते जिससे रब राजी हो गया उसकी कब्र ताहद्दे निगाह वसी हो जाएगी। ताहद्दे निगाह का मतलब समझते हैं? कभी समुद्र के किनारे या किसी खुले मैदान में खड़े हो जाएं,
जिधर तक आई साइट जाती है, ताहद्दे निगाह, जिधर तक आपकी आंख जाती है, वो पूरी जगह, इतनी बड़ी जगह जो है वो कब्र हो जाएगी। और फिर वो जन्नत का बाग होगी, जन्नत की खिड़की खुली होगी। ये कब्रिस्तान में सारी कब्रें एक जैसी दिखती हैं, मगर सबकी कहानी अलग है। कोई जन्नत का बाग है और कोई दोजख का घड़ा है। छोटे मकान में वहशत होती है ना। सुनो, ये 2 गज की कब्र भी, ये जितनी चौड़ी है इतनी भी नहीं रहेगी अगर अल्लाह नाराज हुआ। मेरे आका ने हाथों को मिलाकर फरमाया कि जिससे रब नाराज हुआ, बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कभी ईद वाले दिन किसी पहलवान ने, किसी मजबूत आदमी ने हमें दबाया होगा, चीख निकल जाती कि बस यार ज्यादा नहीं। मगर जब कब्र दबाएगी तो पसलियां टूट जाएंगी। किधर जाएंगे? आज अगर इस महफिल के अंदर अभी कोई छिपकली, कोई चूहा वगैरह आ जाए, सब उठकर भागने लग जाएंगे। हमारे कपड़े पे कोई कीड़ा गिरे फौरन हटा देते हैं। कभी सोचा कब्र में कीड़ा आ गया तो मैं क्या करूंगा? वहां सांप आ गए तो कौन हटाएगा? किधर जाऊंगा? निकल के भी नहीं भाग सकूंगा। खुदारा मीठे इस्लामी भाइयों, अपने लिए कोई इबरत तो लीजिए ना। अपनी आखिरत की कोई तो तैयारी कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक एक ही माइंडसेट कि दुनिया अच्छी हो जाए, पैसे मिल जाए, जनाब यहां राहत मिल जाए, यहां लग्जरीज मिल जाए। क्यों नहीं सोचते कि हमने मरना है? मैं आज दोपहर को एक ऐसे नौजवान के घर से होकर आया हूं। 17 साल उम्र थी। उस नौजवान ने दरसे निजामी कर रहा था, मोटरसाइकिल पर निकला, एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चला गया। 17 साल, इतना खूबसूरत नौजवान, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। लेकिन हिला दिया, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर। कितनी सिग्निफिकेंट चीज है ये, कितना जबरदस्त काम है। और खुश नसीब होते हैं वो लोग कि दुनिया से चले जाते हैं मगर पीछे ऐसे लोग छोड़ जाते हैं, ऐसे दोस्त, ऐसी फैमिली कि जो मरने के बाद भी उन्हें अच्छे नामों से भी याद करती है और उनके लिए सवाब के तोहफे भेजती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जब इंसान का इंतकाल होता है, हदीस पाक का खुलासा है, उसकी बुक ऑफ डीड जो है, नामा अमाल कट ऑफ हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, एक्सेप्ट 3 थिंग्स। गौर कीजिए, 3 बातों के अलावा सारी अमाल बुक ऑफ डीड क्लोज आफ्टर द डेथ। वो 3 चीजें क्या हैं? नंबर 1, सदका जारिया। मेरे आका फरमाते वो शख्स जो ऐसा सदका कर जाए जो उसके मरने के बाद भी जारी रहे। खुश नसीब हैं वो लोग जो मस्जिद बनाते हैं, जो मदरसा या जामिया ऐसी चीज बना देते हैं जो कंटिन्यू रिवॉर्ड है, जो मुसलमानों के लिए पानी का, कुएं का इंतजाम कर देते हैं। तो थिंक अबाउट, ऐसा काम करना है जो कंटिन्यू रहे। आप कब्र में चले जाएं, उसका सवाब पहुंचता रहेगा। सेकंड थिंग, मेरे आका फरमाते हैं वो इल्म, वो नॉलेज जिससे फायदा उठाया जाए, जिससे गेन किया जाता रहे। अल्लाह सलामत रखे उलमा को जो शागिर्द और किताबें लिखकर जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, कि वो जब तक पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, उनकी बुक्स पढ़ी जाती रहेंगी, उनको कब्र में भी सवाब का तोहफा पहुंचता रहेगा। एंड द थर्ड वन एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एवरीबडी ऑफ अस, हम सब ये कर सकते हैं, और वो क्या है? नेक औलाद जो उसके हक में दुआए खैर करे। हम सोचें कि मैं अपने लिए कैसी औलाद छोड़ के जा रहा हूं और औलाद का फायदा कैसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार एक कब्र के पास से गुजरे। तफसीर कबीर में यह वाकया लिखा है। जब एक ग्रेव के पास से, ही पास्ड नियर अबाउट वन ग्रेव एंड व्हाट ही वॉच्ड, उन्होंने क्या देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, पनिशमेंट ऑफ ग्रेव, अपनी आंखों से देखा। आफ्टर सम वाइल, कुछ दिनों के बाद फिर गुजरे उसी ग्रेव के पास से। अब देखा उस ग्रेव पर नूर की बरसात हो रही है, अजाब उठ गया, पनिशमेंट इज गॉन, और वो बंदा बड़ा रिलैक्स है और उस पर अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बिफोर फ्यू डेज देयर इज अ पनिशमेंट एंड नाउ नथिंग हैपन, सब चीजें क्लियर हैं, मसला क्या है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? जवाब क्या आया? फरमाया, ए ईसा,
when he passed away, he was a big sinner. یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی. But when he passed away, اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا, حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے. مرنے کے بعد, اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا بڑا ہوا, اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا, اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا, جس کا سن آن ارتھ, زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے, میں اس کے والد کو زمین کے اندر انڈر دا ارتھ اس کو وہاں پنشمنٹ دوں. اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا. That is the benefits of good investment, good teachings. خدا را یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. بعض اوقات درود پاک کے فضائل, اس کے ورچیوز, اس کی بلیسنگز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں, مگر آج ایک اور پہلو پر کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر درود پاک نہ پڑھا جائے, درود پاک کو اپنا ورد نہ بنایا جائے, صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیبٹ اس کی نہ کی جائے, اس کو ریسائٹ نہ کیا جائے, تو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ آرڈنری سی بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود درود پاک سے اپنے آپ کو دور رکھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, کئی اور محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. حدیث پاک کی میں سمری خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پہلی سیڑھی پر جب رونق افروز ہوئے, فرسٹ اسٹیئر پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ اپ ہوئے, تو آپ نے فرمایا آمین. He said آمین. جب سیکنڈ اسٹیئر پر ممبر کی چڑھے تو پھر فرمایا آمین. اسی طرح بالکل تیسری سیڑھی پر بھی, تیسرے اسٹیئر پر بھی پاؤں رکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آپ نے آمین فرمایا. You said 3 times آمین. What is the reason behind this? اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا, when I stood on first stair, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام came to me. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ بخشا نہ گیا. سیکنڈلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر جبریل امین نے دعا کی, بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا. یعنی جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جس کو زندگی میں پیرنٹس ملے مگر پیرنٹس کی خدمت کرنے کی برکت سے وہ جنت میں نہ پہنچ سکا, وہ بھی بدبخت. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں پیرنٹس از یور جنہ اینڈ پیرنٹس از یور جہنم, ہیل. واٹ از دا میننگ بیہائنڈ دس؟ کہ والدین ہی جنت ہیں, والدین ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس نے والدین کو ناراض کیا, پیرنٹس اس سے انہیپی رہے, وہی پیرنٹس اس کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے. تیسری سیڑھی پر, تھرڈ اسٹیئر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آمین فرمایا, فرمایا جبریل امین نے آ کر دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدبخت وہ شخص ہے جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا. میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر, اس بات پر بھی آمین کہی ہے. Try to understand for these 3 supplication. یہ 3 دعائیں کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار. There is no hesitation. کوئی اس میں تذبذب نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں. یہ مقبول ترین دعا ہے. اب میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے ان 3 چیزوں کے بارے میں. جن کے والدین موجود ہیں انہیں والدین کی خدمت کر کے جنت کو پانا ہے. جنہوں نے رمضان پایا, ہم نے کئی رمضان گزار دیے, مگر وی ہیو ٹو, ہم سب کو کسی بھی طرح
ماہ رمضان کو اس طرح اسپینڈ کرنا چاہیے کہ اس میں گناہ نہیں، رب کی عبادت کرنی چاہیے دل و جان سے۔ رمضان میں بھی کچھ لوگ بزنس پلانز کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی معاذ اللہ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یہ ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کروانے آتا ہے۔ اب ہمارا کام ہے اس میں مغفرت کو گویا حاصل کرنا۔ تھرڈ تھنگ کہ جب نام نامی اسم گرامی the name of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم be heard, always try to make درود پاک۔ اور ہمیشہ جب بھی نبی پاک کا نام سنیں درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی عادت بنائے کہ صبح و شام ہماری زبان درود پاک سے تر رہا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو۔ آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے، نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، حرام کام تو بہت سارے ہو گئے، اب ہوگا کیا، بچوں گا کیسے؟ ہمارا رب بہت قریب ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ 70 سال بندہ گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ کریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ بخشا جائے، پکارو تو صحیح اسے، ایک بار سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، ہو گئی غلطی مالک معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں مالک معاف کر دے۔ اکیلے میں کیے گناہ یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا تھا مالک معاف کر دے، کر لیے حرام کام، آ گیا شیطان کی باتوں میں ہوں تیرا بندہ، تیرے سوا کون ہے میرا مالک معاف کر دے۔ میری ماں سے میں نے کئی بار معافی مانگی، ماں نے معاف کیا۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم ایک بار اس کریم کو پکارو تو صحیح، ایک بار سر تو جھکا لو اس کے سامنے، وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ایک بار دیکھو میرا رب شرمندگی کو کیسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ کیا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، آپ کے فیصلوں کی ہیبت تھی۔ وہ شخص کہا آج تو مارے گئے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں۔ اس شرابی نے کیا کیا سنو، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں نہیں گیا، کھڑے کھڑے اپنے قریب کو پکارا بھی نہیں، دل میں عرض کی مالک آج بچا لے، اے اللہ آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، مالک اب شراب نہیں پیوں گا، بس آج میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ سنو کتنی دیر لگی، سیکنڈز بھی نہیں لگے ہوں گے، دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے؟ شرابی کہتا ہے اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر کہتے دکھاؤ، شرم لایا تھا نا، توبہ کی تھی نا، اللہ کو پکارا تھا نا، یہ بوتل نکال کر دیتا ہے اللہ کریم۔ وہ عیب چھپانے والے مالک نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ دنیا میں کسی کو میرا عیب پتا چلے نا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتا چلے اس کا کوئی عیب، میں دنیا کو بتاؤں، میسج کروں۔
सोचो मेरे करीब को मेरे कितने ऐप पता है, मगर वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, फिर भी लोगों में इज्जत है। अरे ऐसा ऐप छुपाने वाला मालिक मिला है, उसको नाराज करते हो, उससे दोस्ती नहीं करते, उसके आगे सर नहीं झुकाते, क्यों शैतान के कामों में और शैतान की बातों में लग जाते हो। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखे, मैनू उमरी मुंह न लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। वो पर्दे डाली जा रहा है। खुदारा तौबा कर लीजिए, अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, इसको हैवी डोज ना समझो, सिर्फ गफलत है। तो छोड़ो इन गुनाहों भरी जिंदगी को, एक बार अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके सर झुका लो, और आज पक्की सच्ची नीयत करके जाओ। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाओ दिल से कि बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हराम कामों के करीब भी नहीं जाएंगे, अपने रब को नाराज करने वाले काम नहीं करेंगे। अब हिम्मत तो करो, फिर देखो और अल्लाह से ही मांगो। हाँ, ये भी कई बार हुआ कि हमने तौबा तो पहले भी की है, अल्लाह से अर्ज करेंगे ना, हम हैं ही कमजोर, या अल्लाह फिर तौबा की है,